ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز موقر محترم حضرات علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان اعظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس عام جو بہت دیر سے چل رہا ہے، کتنی دیر سے چل رہا ہے کہ تاریخ بھی بدلنے والی ہے. گھڑی میں 12 بج جائیں گے تو تاریخ چینج ہو جائے گی. کتنی دیر سے آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے مدرسے کی کارکردگی طلباء کے پروگرام کی شکل میں دیکھی اور ان کے پروگرام کو سنا. قاضی طلباء نے تقاریر آپ کے سامنے پیش کی، مکالمے پیش کیے، اور میں بھی کافی دیر سے یہاں بیٹھا اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. یہ خوشنما منظر میرے سامنے کافی دیر سے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، اور یہاں تقریر کرنے کے لیے آئے. تو سننے کے بعد یہ لگا کہ ان بچوں نے بڑی بڑی تقریریں یاد کی ہیں، چھوٹی تقریریں نہیں. اپنے وجود سے زیادہ بڑی تقریریں اکثر بچوں نے یہاں پیش کی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے لیے 2-2 3-3 منٹ کی تقریر عموماً یاد کرائی جاتی ہیں، مگر بچوں کا شوق، بچوں کا جذبہ، اساتذہ کی محنت، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی تقریریں پیش کر کے گئے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو محلے والے ہیں، بستی والے ہیں، ان کی جو مدرسے سے وابستگی ہے وہ قابل مبارکباد ہے، اور مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ان کا جو سرمایہ اس پر لگ رہا ہے، جو پیسہ اس پر خرچ ہو رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور جو اساتذہ، بالخصوص عزیز القدر حضرت مفتی محمد سلمان صاحب، انہوں نے جو بچوں پر اپنے رفیق کار کے ساتھ میں، قاری عبدالرحمن صاحب کے ساتھ میں مل کر جو محنت کی ہے،
یقیناً محنت قابل تعریف بھی ہے اور قابل رشک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس مدرسے کو ہر اعتبار سے ترقیات سے امکنار فرمائے اور مزید اس طرح کے بچے اپنے مدرسے میں داخل کرو تاکہ وہ بچے بھی دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں اور دینی تعلیم سے اپنے آپ کو روشناس کرا سکیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اب شاید آپ بھی اتنا زیادہ پروگرام سن چکے ہیں کہ آپ کی میموری بھی سن سن کر پر ہو چکی ہوگی، اور جب میموری پر ہو جاتی ہے تو مزید اس کے اندر کوئی چیز ریکارڈ کی جائے، کوئی چیز اس کے اندر سمائی جائے، یہ میموری اس کی متحمل نہیں ہوتی۔ اس لیے کچھ زیادہ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے، یہ اس وقت میں وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ میں بات کو بہت مختصر کرتا ہوں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ کچھ تفصیلی گفتگو دہلی والوں کے سامنے اور یہاں کے علاقے والوں کے سامنے کروں گا، مگر اتنا وقت طویل ہو چکا ہے کہ اب اس کی اجازت وقت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کے بعد میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس لفظ کا ترجمہ آپ ترجمے کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں اور قرآن کے ترجمے میں تلاش کرو گے تو آیت کا ترجمہ یہی ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مگر اس جملے کا ترجمہ جب ہم اپنے انداز پر کریں اور اپنے انداز پر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں سے مخاطب ہو کر یوں فرما رہا ہے، اے میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں، میرے چہیتوں، میرے لاڈلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایمان کو خطاب کر کے اس آیت کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ سلامتی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر، اور دوسرا امر اللہ نے فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ یہ دو باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ عزیزان گرامی، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کی پیروی کرنے سے ہمیں کیوں روک رہا ہے، کیوں منع کر رہا ہے؟ اللہ پاک کیوں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی بات کو مت مانو؟ آخر شیطان سے بندوں کی اور اللہ کی دشمنی کیا ہے کہ اللہ پاک اس کی پیروی کرنے سے اپنے ماننے والے بندوں کو منع فرما رہا ہے، روک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی عداوت اور اس کی دشمنی بالکل نمایاں اور واضح ہے، اور یہ انسان کا کوئی نیا دشمن نہیں ہے، آج کے دور کا دشمن نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تھا تو اسی وقت سے اس کی انسانوں سے دشمنی شروع ہو گئی تھی، اور اسی وقت سے یہ انسان کے پیچھے لگ گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، انہیں بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے
چونکہ یہ مہلت مانگ کر کے آیا ہے، اسی مہلت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی، انہیں بہکانے کی اور انہیں پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی دشمنی کا آغاز اس آدم سے اور انسان سے اس وقت میں شروع ہوا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر اور خلافت کا تاج عطا فرما کر اور آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے، علم کے زیور سے آپ کو مزین کر کے، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برتری اور آپ کے تفوق، آپ کے اعلیٰ، آپ کے عرفہ، آپ کے بالا ہونے کو واضح فرمایا، اور اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا، اسجدوا لآدم، کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کے لیے سجدے کا حکم ملا، یہ برتری کا اظہار تھا، یہ تفوق کا اظہار تھا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتا تھا کہ جس آدم کی پیدائش اور جس آدم کے وجود پر تم نے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی، زمین میں جا کر خوریزی کرے گی، خون بہائے گی؟ یہ اللہ سے فرشتوں نے گفتگو کی تھی، اور ایک دوسری گفتگو سرگوشی کی شکل میں فرشتوں نے آپس میں کی تھی، لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم بسبقنا ورؤیتنا ما لم یرہ۔ فرشتوں کی اس جماعت نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ محترم، ہم سے زیادہ مکرم، ہم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پیدا کرنا جس مخلوق کو ہے، وہ مخلوق وجود کے اعتبار سے ہمارے بعد میں آنے والی ہوگی، ہم اس سے پہلی مخلوق ہیں، اور زیادہ مکرم اس لیے پیدا نہیں کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے جن شاہکار کو ہم نے دیکھا ہے وہ مخلوق ان قدرت کے شاہکار کو نہیں دیکھ پائے گی، اس لیے ہم سے زیادہ مکرم بھی مخلوق نہیں ہوگی، محترم بھی وہ مخلوق نہیں ہوگی، اور ہم سے زیادہ علم والی مخلوق اللہ کوئی پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم کو پیدا فرمانے کے بعد اسی لمحہ اور اسی لحظہ اور اسی آن میں ثابت کر دیا کہ فرشتوں کی جماعت اپنی آنکھیں کھول کر کے دیکھو، اپنے عقل کے کانوں سے اس چیز کو سنو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ محترم بھی ہے، جس مخلوق کو وجود بخشا ہے وہ تم سے زیادہ علم والی مخلوق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علم سکھائے، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو وہ علم سکھایا اور فرشتوں کی موجودگی میں سکھایا۔ اللہ تعالی نے آدم کے اندر صلاحیت رکھی تھی، حضرت آدم علم سیکھ گئے، اور فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، وہ نہ سیکھ سکے۔ اللہ نے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ، فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے آپ کی ذات، آپ کی ذات اعتراض سے بھی پاک ہے، آپ کی ذات اعتراض کے انداز سے بھی پاک ہے۔ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں جانکاری نہیں ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آدم کی برتری اور اس ابو البشر کی برتری کو جو ظاہر فرمایا وہ علم کی بنیاد پر ان کا تفوق ظاہر کیا گیا، ان کا اعلیٰ ہونا ظاہر کیا گیا، ان کا بالا ہونا ظاہر کیا گیا، ان کا محترم ہونا ظاہر کیا گیا، ان کا مکرم ہونا ظاہر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تفوق اور آپ کی برتری ظاہر ہو گئی تو اللہ نے امر فرمایا، اللہ نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کرایا، آدم کو جب وجود عطا کر دیا گیا
فصار حیوانا حساسا بعد ان کان جمادا. اللہ تبارک و تعالی نے پتلا تیار کر دینے کے بعد جب آپ کے اندر جان ڈال دی، آپ کے اندر روح ڈال دی، اور روح کے ڈالے جانے کے بعد وہ احساس والی چیز ہو گئی، وہ ایک جاندار چیز ہو گئی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو تم سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے. یہ ابلیس لعین وہیں پر رہا کرتا تھا. سجدے کا امر اس کے لیے بھی تھا، سجدے کا حکم اس کے لیے بھی تھا. اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، اور اس نے عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیا. یہیں پر یہ میں وضاحت کرتا چلوں، دین کے مسائل میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسئلہ فقہا نے بیان کر دیا ہے، کہاں کس کو ہونا ہے، کہاں کس کو رکھنا ہے. شریعت نے مسئلے طے کر دیے ہیں. اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی مسئلہ بیان نہ کرے، اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی اللہ کے اوامر کے اندر دخل اندازی نہ کرے، مسائل فقہیہ کے اندر کوئی دخل اندازی نہ کرے. اس کو کسی کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، اس نے عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے. کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہو وہ افضل ہوا کرتی ہے، جو مٹی سے بنی ہوئی چیز ہو وہ مفضول ہوا کرتی ہے. اور ضابطے کے مطابق جو افضل ہو اس کے لیے سجدہ کرایا جائے، اور جو مفضول ہو اس سے سجدے کا حکم دیا جائے. عقلی گھوڑے دوڑائے، اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیا، ملعون قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو پھٹکار والا بنا دیا. سارے ایمان والے، سارے فرشتے، سارے رسول جتنے دنیا کے اندر آئے، سب اس ملعون کے اوپر لعنت بھیجتے چلے گئے، اس پر پھٹکار بھیجتے چلے گئے. تو وہیں سے انسان کا دشمن ہو گیا. اللہ پاک اسی لیے فرماتا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان کے طریقوں کو اختیار مت کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تمہیں خیر کا کام تم سے کرا لے، خیر کے کاموں کی طرف تمہیں لے کر کے چلا جائے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کبھی ایسا لگے کہ شیطان کوئی خیر کا کام کرا رہا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی اپنی دشمنی پناہ ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے. حکایات روم کے اندر علماء کی زبانی آپ نے واقعہ سنا ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات یہ شیطان، یہ ابلیس لعین نماز فجر کے واسطے بیدار کرنے کے لیے آیا تھا، مگر خیر کے کام کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ارادہ ایک اور تھا کہ اگر سوتے ہوئے حضرت معاویہ کی نماز قضا ہو گئی اور عذر کی بنیاد پر حضرت معاویہ کی نماز قضا ہو گئی تو شریعت کی نگاہ میں وہ مجبور سمجھے جائیں گے، معذور سمجھے جائیں گے، مجرم نہیں سمجھے جائیں گے. مگر اس نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے جو اللہ کے سامنے روئیں گے اور ندامت کے آنسو بہائیں گے، ندامت کے آنسوؤں کی وجہ سے، توبہ استغفار کی وجہ سے ان کو جو اللہ بلند مقام عطا فرمائے گا وہ ایک فرض کی ادائیگی کی وجہ سے اتنا بڑا مقام نہیں مل سکتا. تو بظاہر لگ رہا کہ نماز فجر کے واسطے بیدار کرنے کے لیے آیا، مگر اس کے اندر بھی اس کی اپنی دشمنی چھپی ہوئی تھی. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس آیت کے اندر یہ مطالبہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ کے نبی کو نبی مان لینے کے بعد اب یہ اپنی مرضی، اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے افکار نہیں چلیں گے. اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا کر کے اپنے آپ کو پیش کیا جائے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ہر چیز اسلامی ہو، ہماری تہذیب اسلامی ہو، ہمارا کلچر اسلامی ہو، ہماری ثقافت اسلامی ہو، ہماری تجارت اسلامی ہو، ہماری سیاست اسلامی ہو، ہماری قیادت اسلامی ہو، ہماری ملازمت اسلامی ہو، ہماری زراعت اسلامی ہو. اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جو دستور زندگی ہمیں دیا ہے
جو آئین اور جو قانون ہماری زندگی کے لیے اللہ نے قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، دین کی شکل میں ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ کوئی آپاہج اور لنگڑا لولا قانون نہیں ہے کہ پورے طور پر ہماری راہبری نہ کر سکے، ہماری ضروریات کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، جو آئین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ مکمل آئین ہے اور پورا آئین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے اس آئین کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، سمجھتے ہو دین کے مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے، اب تمہیں لباس کیسے پہننا ہے طریقہ موجود ہے، کھانا کیسے ہے طریقہ موجود ہے، پینا کیسے ہے طریقہ موجود ہے، سیاست کیسے کرنی ہے طریقہ موجود ہے، قیادت کیسے کرنی ہے طریقہ موجود ہے، اور اپنی نجی زندگی کیسے گزارنی ہے طریقہ موجود ہے، اپنی باہر کی زندگی کیسے گزارنی ہے طریقہ موجود ہے، اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے طریقہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے بارے میں قرآن کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ بنا۔ میرے بھائیوں، آج ہم صرف نماز کے وقت مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا تقاضا صرف نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر لمحہ کیسے گزارا جائے اس کے لیے اسلامی تعلیمات موجود ہیں، اور زندگی کے ہر لمحے سے متعلق ہم سے اسلام جڑا ہوا ہے، اور اللہ پاک کا یہی ہم سے مطالبہ ہے کہ ہر لمحہ ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کے طریقوں کو اختیار کریں۔ اگر ہم صرف مسجدوں میں مسلمان نظر آتے ہیں، رمضان میں ٹوپیاں لگا کر کے مسلمان نظر آتے ہیں، تجارت میں مسلمان نظر نہیں آتے، اپنے کاروبار میں مسلمان نظر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم بالکل فکر نہیں کرتے ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، طرح طرح کے طریقے، طرح کے کاروبار ہم کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا کاروبار چل رہا ہے، آن لائن پیسہ لگا کر کے پیسہ کمانا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ حرام کاروبار ہے اور یہ ناجائز کاروبار ہے۔ جب تمہارے حلق کے اندر حرام اترے گا، تم خیر کے کام کر سکو اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ خیر کی طرف تم آ جاؤ، تم سے اس چیز کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ آج ہم نے فیشن بنا لیا، لون لینا، سودی کاروبار کرنا، آن لائن پیسہ لگا کر پیسہ کمانا۔ اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ فرضی کاروبار، فرضی تجارتیں ہیں۔ شریعت اس طرح کے کاروبار کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتی، مگر آج لوگوں نے بہت سال سمجھ لیا۔ محنت کرنے کا جذبہ تو ختم ہو گیا، کوششیں کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، دماغ میں خناس پیدا ہو گیا، گھر میں بیٹھے رہو، پیسے لگاؤ آن لائن اور پیسے کماؤ۔ میرے بھائیوں، یہ فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے خلاف جو بھی کام کیا جاتا ہے انسان اس کو انسانیت کے لیے وہ تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ پورے طور پر اسلام کے طریقوں کو اختیار کرے، ہر کام میں اسلامی طرز کو اختیار کرے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو ہمارا کلچر، یہ ہماری تہذیب، یہ ہمارے جو سوسائٹی کے انداز ہیں، یہ سارے شیطان کے طریقوں کی طرف جا رہے ہیں، اور شیطان کے طریقے ہیں جو آج ہم اختیار کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں یہی پیغام پیش کرتی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام کے اندر آؤ۔ اور میرے بھائیوں، ابھی ہمارے ڈاکٹر عباس، یہ حاجی عباس صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے اعتبار سے ثابت کریں مسلمان، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر حقیقی طور پر یہ مسلمان اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے تو رب کعبہ کی قسم، یہ جو انگلیاں مسلمانوں کے اوپر اٹھ رہی ہیں، یہ انگلیاں اٹھنی بند ہو جائیں۔ آج مسلمانوں کے اوپر انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اسلام نے ہمیں سچائی کا سبق پڑھایا، ہم سچائی کو چھوڑ بیٹھے، فروڑ بازی میں لگ گئے، کس بیانی میں لگ گئے،
फरेब कारी में लग गए। अब मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठने शुरू हो गई कि देखो ये फरोडबाजी कर रहा है मुसलमान है, झूठ बोल रहा है मुसलमान है, फरेबकारी कर रहा है मुसलमान है। इस्लाम ने जिनाकारी के ऊपर पाबंदी लगाई, इस्लाम ने और बुरी खसलतों बुरी आदतों पर पाबंदी लगाई। आज इस्लाम के मानने वाले उन तरीकों को छोड़कर गैरों के तरीके में फंस गए, अखलाक रजीला अपने अंदर पैदा कर लिए। तो मुसलमानों की बदनामी का और इस्लामी का सबब हम मुसलमान बने, कोई और नहीं बना। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, आज के इस प्रोग्राम का पैगाम यही है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो। दीनी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करोगे तो हमारे घरों में दीनी माहौल पैदा होगा और दीनी फिक्रें हमारे बच्चों की बनेंगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज ये सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, और इन तमाम तरीकों से इस्लाम को बदनाम करने की जितनी कोशिशें की जा रही हैं, शायद दुनिया के अंदर किसी चीज को इतना फोकस किया जा रहा हो और किसी चीज पर इतने निशाने और इतने एतराजात दागे जा रहे हो जितने इस्लाम पर मुसलमानों पर दागे जा रहे हैं। उसका इलाज ये हरगिज नहीं है कि हम भी उन्हीं की जबान में जवाब देना शुरू कर दें, बल्कि उसका इलाज ये है कि अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। इस्लाम का सबसे पहला पैगाम यही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहली वही अल्लाह के नबी की तरफ यही आई है, पढ़िए अपने रब के नाम से। अल्लाह के मानने वालों का हाल ये है कि वो सबसे पीछे पड़े हुए तालीमी मैदान में, तालीमी मैदान में सबसे पीछे पड़े हुए हैं। और अभी क़ारी अब्दुल समी साहब शायद यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छी गुफ्तगू की और उन लोगों की अकल ठिकाने लगाई जिनका नजला सारा का सारा मदरसों पर पड़ता है, उलमा पर पड़ता है। आलिम ऐसे होने चाहिए, मौलवी ऐसे होने चाहिए। अरे अपने अंदाज को क्यों नहीं बदलते? ये क्यों नहीं कहते हर इंजीनियर मौलवी होना चाहिए, हर डॉक्टर आलिम होना चाहिए? इस्लाम ही को और उलमा ही को तुम अपने एतराजात का निशाना क्यों बनाते हो? मेरे भाइयों, जिधर देखो उलमा पर एतराजात, जिधर देखो उलमा के ऊपर निशाने कसे जाते हैं। मेरे भाइयों, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अपनी रविशों को बदलो, अपने अंदाज को बदलो, अपने तखय्युलात को बदलो, अपने तसव्वुरात को बदलो और इस्लामी सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत की सरबुलंदी और सुरखरुई भी अल्लाह हम सबको अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस महफिल को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमा ले और आपके मदरसे को हर तरह की तरक्कियात से मुमकिनान फरमाए। जिन हजरात का ताउन मदरसे के चलाने में और जिन हजरात की मोहब्बतें मदरसे के आगे बढ़ने में लग रही हैं, अल्लाह ताला सबके ताउन को, सबकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।